جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شب معراج قریب آ رہی ہے۔ سوموار کی رات، منڈے کو رات کو شب معراج ہے۔ تو آپ لوگوں کو شب معراج کی فضیلت کے بارے میں بھی پتہ ہوگا کہ یہ کتنی بابرکت رات ہے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ کچھ لوگوں کے عقیدے کے مطابق یہ ایک خواب تھا، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ ایک محبوب دوسرے محبوب سے جا ملا۔ اس رات کی برکات بہت زیادہ ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ ہر عمل کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے، مطلب 27 رجب کا روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو اسے 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات، شب معراج کی رات، پانی کی ایک نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ جو آپ شہد کھاتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ میٹھا تھا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اور کستوری جو خوشبو لگانے والی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشبودار تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جبرائیل یہ نہر کس کے لیے ہے؟ تو عرض کیا یہ اس خوش نصیب کے لیے ہے جو رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ درود شریف ایک بہت زیادہ پاورفل عمل ہے۔ درود شریف ہر حال میں قابل قبول ہے، لیکن آپ ان مہینوں میں پڑھیں، ان راتوں میں پڑھیں، اور وہ زیادہ فضیلت والا، ویسے تو وہ ویسے بھی فضیلت والا ہے، لیکن اس رات پڑھنے سے اس کی زیادہ فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اس رات زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کریں، نفل پڑھیں۔ ہاں، لیکن یہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جس اگر ایک آدمی ہے، اس کی 5 سال کی نمازیں رہتی ہیں، فرض نمازیں رہتی ہیں، اور وہ شب معراج کی رات کھڑا ہو جائے اور نفلی باتیں کرتا رہے، نفلی نماز پڑھتا رہے، ساری رات پڑھتا رہے، کہ میرا تو کام ہو گیا۔ نہیں، سب سے پہلے فرض ہے، فرض تو مست ہے، اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر فرض نہیں پڑھا تو کوئی نفلی عبادت، کوئی نفلی چیز قبول نہیں، کیونکہ فرض سب سے اوپر ہے، یہ سب چیزیں اس کے بعد میں ہیں، سب سے پہلے فرض نماز۔ آپ کو چاہیے کہ اس رات آپ اپنی قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جتنی ہو سکے اتنی پڑھیں۔ لیکن ایک اور بات کا بھی خیال رکھیں کہ یہ نہیں کہ آپ ساری رات نفلی باتیں کرتے رہیں، نفل پڑھتے رہیں، آپ خیر صبح یوں سمجھے کہ تہجد تک آپ یہی کرتے رہیں، اور صبح آپ کو نیند آ جائے اور آپ جب فجر کی نماز کے ٹائم اور سو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ ایک ٹائم رکھ لیں، ایک ٹائم سیٹ کر لیں، جیسے کہ 10، 10:30، 11، 12 وہاں تک آپ عبادت کریں شب معراج کی، اور جا کر سو جائیں۔ لیکن انسان اگر ساری رات جاگتا رہے نا تو پھر وہ صبح اٹھ نہیں سکتا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ٹائم سیٹ کریں، 11 تک کر لیں، 12 تک کر لیں، تو وہ کر کے پھر آپ صبح اپنی فجر کی نماز لازمی پڑھیں۔ یہ نہیں کہ نفلی عبادات کی اور جو ہے فرض جانے دیے، نہیں، یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے ہماری۔ نفلی عبادت کو، جیسے یہ ببرکت راتیں آتی ہیں، ہم انہی میں آ کر نفلی عبادت پڑھتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، اور جب فرض کی باری آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ نہیں، یہ کوشش ضرور کرنی ہے کہ اس رات آپ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی، کیونکہ اس رات ایک محبوب دوسرے محبوب سے ملا تھا۔ تو آپ سوچیں، جب ایک محبوب دوسرے محبوب سے ملا تھا تو کیا اس رات اللہ تعالیٰ کسی عمل کو رد کرے گا؟ اس رات آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، تاکہ آپ کی توبہ قبول ہو، جلد سے جلد توبہ قبول ہو۔ دیکھیں، قبر کا ٹائم بہت مشکل ہے، اس لیے جو ایسے موقع آتے ہیں ان پہ زیادہ سے زیادہ قبر کو یاد کریں، اور قبر کو مائنڈ میں رکھ کے عبادات کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کا عمل قبول کرے اور آپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔